السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ٹریولنگ، یعنی سفر کے دوران جو تجربات ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے ہفتے لاسٹ ویک میں نے ٹریول کیا اور میرے ساتھ یعنی ہماری فیملی کے ساتھ ایک اور فیملی تھی، بہت اچھی، جن کی سیٹس ہمارے ساتھ ہی تھیں۔ ان میں ایک خاص بات جو تھی وہ تھی ان کے ساتھ جو بیبی تھا، جو ان کا بچہ تھا، وہ اسپیشل چائلڈ تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اسپیشل چائلڈ کیا ہوتا ہے؟ تو جو بچے یا جو افراد نارمل سے بیہیویئر سے ذرا سے ہٹ کر ہوں تو ہم انہیں اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں۔ یہ میں بہت محتاط رہ کر آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ دراصل آٹسٹک چائلڈ تھا۔ آٹزم ایک ذہنی مرض ہوتا ہے جس میں فرد کو سوشل کمیونیکیشن اور انٹریکشن یعنی دوسروں لوگوں سے تعلقات استوار کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک آٹسٹک بچہ جو ہوتا ہے یا فرد جو ہوتا ہے اس کی لرننگ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے، ان کے سکولز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کو پڑھانے اور سکھانے کے طریقے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو عموماً لوگ پہچان نہیں پاتے، لیکن جب یہ کلاسز میں آگے نہیں بڑھ پاتے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ شروع کی کلاسز میں جب وہ اچھے رزلٹ نہیں لا پاتے تو پھر پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے، ورنہ بہت خاص علامات ہوتی ہیں جن سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کسی سے بھی نظر ملا کے بات نہیں کر سکتے۔ 9 مہینے کی عمر میں بھی یہ بچے اپنا نام نہیں پہچانتے۔ کسی بھی ایموشن جیسے خوشی، غم، غصہ اور کسی بھی ایموشن کا اظہار اپنے تاثرات سے نہیں کر سکتے۔ لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، بہت زیادہ رش کی جگہوں سے گھبراتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی موجودگی ان کو پریشان کر دیتی ہے۔ تو آٹزم کے شکار بچوں اور بڑوں کے لیے سفر کرنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ معمولات میں تبدیلیاں، غیر متوقع ہجوم، بدلتے ہوئے مقامات، شور شرابہ، اسٹیشن، ایئرپورٹس وغیرہ کی جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ ان بچوں کو پریشان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فیملی اپنے ٹریول کی وجہ سے، ٹریولنگ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کی وجہ سے گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کچھ خاص پوائنٹس کا خیال رکھیں تو ہم اس سفر کو آسان بنا سکتے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان کر کے اس فیملیز کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے بھی چنا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم بعض دفعہ کسی دوسرے فرد کی مدد کرنے کے بجائے اس کی مشکلات بڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کس قسم کی صورتحال میں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسے بچوں یا ایسے افراد کو لے کر اگر ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو حکومت کی طرف سے کس طرح کی سہولیات حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ وہ پہلے سے ہی ڈسکس کر لیں ٹکٹ بک کرانے کے وقت میں، یا اپنے ٹریول پلان کرتے ہوئے آپ یہ اپنے ٹریول ایجنٹ سے ڈسکس کر لیں، تو آپ کو بہت ساری ایسی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ کسی آٹزم کے شکار فرد کے ساتھ ہوائی سفر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک صفحے پر جو آپ کے ساتھ بچہ ہے یا فرد ہے اس کا ڈائگنوسس، اس کی دوائیں، اور کن حالات اور تبدیلی میں ان کے رویے میں تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور کس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو پوائنٹس میں لکھ لیں۔ اور اس بچے کے بیگ میں یا اس کے پاس جو بھی آپ کے ٹریولنگ کے لیے آپ اس کے ساتھ جو بھی پرس رکھیں گے یا بیلٹ رکھیں گے اس میں ڈال دیں، تاکہ کبھی آپ کی غیر موجودگی میں بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو جو بھی فرد اس بچے کے ساتھ ہو وہ اسے سنبھال لے۔ آٹزم کے شکار افراد کے ساتھ ایک شناختی ٹیگ ضرور لگا دیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم حج عمرے کے دوران ہمیں ہاتھوں میں ایک بینڈ سا ایڈریس کے ساتھ ہر کسی کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح سے ایک بینڈ پوری ڈیٹیل یا تھوڑی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پہنایا ہوا ہونا چاہیے۔ آج کل GPS ڈیوائس بھی یوز ہو سکتی ہے۔ سفر کے دوران فرد کا سب سے پسندیدہ کھلونا اور ڈیوائس ضرور رکھیں تاکہ آپ اس کو مصروف کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ کو سفر ایئر لائن میں، اچھا یہ آپ کو ضرور کرنا ہے کہ آپ ایئر لائن کو ٹکٹ بک کرنے کے دوران آٹزم سے متعلق تفصیلات ضرور بتائیں، تاکہ
وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. یہ ہمیں والدین کو عموماً نہیں پتہ ہوتا کہ اگر ہم ان کو بتا دیں گے تو وہ آپ کو، آپ کی فیملی کو ایک ساتھ سیٹس دیں گے، اور اس طرح کی سیٹ دیں گے کہ جس میں بچوں کی نظر بہت زیادہ کراؤڈ پر نہ پڑے. سب سے آگے دیں گے تاکہ وہ سب سے آگے آرام سے بیٹھ سکیں بغیر ڈسٹرب ہوئے. سب سے پہلے ایئر لائن کو آگاہ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسکریننگ کے دوران وہ کسی صورت بھی بچے کو آپ سے الگ نہیں کریں گے، کیونکہ فیملی سے علیحدگی ان بچوں کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتی ہے، اور جس کا وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. سیکیورٹی آفیسر کو بتائیں کہ آپ کا بچہ الگ ہو کر اسکریننگ نہیں کروا سکتا، یا کسی بھی لمحے اس کی ویل چیئر پہ اگر وہ بچہ ہے تو ویل چیئر سے اٹھایا نہیں جا سکتا، تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کرے. اگر آپ کا بچہ چلنے یا کھڑا ہونے سے قاصر ہے تو سیکیورٹی آفیسر آپ کے بچے کی نقل و حرکت میں مدد کے ساتھ ساتھ اس کی اسکریننگ کر سکتے ہیں. اگر بچہ مخصوص چیزیں کھاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ٹریولنگ کے دوران اس کے لیے اس کے اسنیکس، اس کی پسندیدہ اسنیکس لے کے چلیں. سفر کے دوران بہت دیر تک خاموش رہنا پڑتا ہے، بعض اوقات ساکت بھی بیٹھنا پڑتا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، اور آٹسٹک بچوں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی روٹین کو، اپنے ایکٹیویٹی کو چینج کریں. تو اس کے لیے یہ ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی ایئر لائن یا کوئی بھی جس بھی طرح سے آپ ٹریول کر رہے ہیں، ٹرین ہو یا ایئر لائن ہو، ان کو آپ آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مکمل کوآپریشن کریں جو کہ ان کے رولز میں شامل ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، سفر شروع کرنے سے پہلے، اختیار کرنے سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایک سٹوری بنائیں گی، آپ ایک تصویری کہانی بنائیں گی کہ جس طرح سے سفر کے جو بھی سٹیپس ہوتے ہیں وہ اس تصویری کہانی میں آپ شامل کریں گی. مثلاً آپ بچے کے لیے مختلف پکچر لے کے آپ ایک ٹریول بک تیار کریں جس میں ٹرمینل ہو، ہوائی جہاز ہو یا ٹرین ہو یا بس ہو، جس طرح بھی آپ سفر کریں اس کی تصویر ہو، سامان کہاں رکھا جاتا ہے، سیٹس کیسی ہوتی ہیں، سیٹس پر بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں، یہ سب تفصیلات اس میں شامل ہوں. جب تک آپ سفر شروع کریں یہ نہ صرف تصویریں آپ اس کو دکھاتے رہیں بلکہ آہستہ آہستہ اس کو کہانی کی طرح اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے رہیں کہ اس طرح سے ہم سفر شروع کریں گے، یوں ہم نے اپنی تیاری شروع کی، پاسپورٹ بنایا، بیگس تیار کیے، اس طرح سے ایئرپورٹ پہ پہنچ کے کیا ہوگا، جہاز میں پہنچ کے کیا ہوگا، ٹرین میں بیٹھ کے کیا ہوگا. یہ آپ سفر شروع کرنے سے پہلے کئی دفعہ اس کو سنائیں گے، دکھائیں گے، بتائیں گے. اس طرح بچہ اس سچویشن سے مانوس ہو جائے گا اور پریشان نہیں ہوگا. یہ ٹاپک لینے کا میرا مقصد آج یہ بھی ہے کہ نہ صرف والدین جو کہ یقینی طور پر ان تمام صورتحال سے آگاہ ہوں گے، لیکن ہمیں اس کے آس پاس کے، ان کے آس پاس کے افراد کو بھی اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ہمارے ساتھی ٹریولر اس طرح کے ہوں تو ہمیں کس طرح کا رول پلے کرنا ہے، بجائے یہ کہ گھبرائیں یا ہنسیں یا پریشان ہوں یا ان کے ساتھ دکھی ہونے کی کوشش کریں. ہمیں پریکٹیکلی ان کی ہیلپ کرنی ہوگی. تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی کس طرح سے ہیں، کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ ان کا مددگار بن کے کس طرح سے چلنا ہے. لہٰذا خوش رہیے اور خوش رکھیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.